الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایڈوانس اسلامی کورس کے کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ اسلامی آداب میں سے ایک ادب ہے اذان اور اقامت کے آداب۔ اذان اسلامی شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے جس کی بہت زیادہ اہمیت آئی ہے ہماری شریعت میں، اور جو آدمی اذان دیتا ہے اس کو مؤذن کہتے ہیں، اس کا بھی بہت مقام اور مرتبہ ہے۔ یہاں تک کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ۔ قیامت کے دن مؤذن لوگوں میں سب سے زیادہ لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب کل قیامت کے دن لوگ اللہ کے پاس حاضر ہوں گے تو مؤذنوں کی گردن لمبی ہوگی، عیب کے طور پر نہیں بلکہ خوبی کے طور پر۔ وہ اپنی لمبی گردن سے پہچان لیے جائیں گے کل قیامت کے دن کہ یہ دنیا میں اذان دیتے تھے۔ اور جو لوگ اذان دیتے ہیں نا، ان کی آواز جو مخلوق بھی سنتی ہے، ساری مخلوق جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے سب لوگ اس کے لیے گواہی دیں گے۔ اسی لیے اذان دینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہم مؤذن ہیں تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا گویا کہ ہمیں یہ کام سونپ دیا ہے۔ تو اذان اور اقامت کے کیا آداب ہیں، ان کو ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر مستحب ہے، بہتر ہے، افضل ہے کہ مؤذن جب اذان دے تو وہ جنابت سے پاک ہو، یعنی اس کو غسل کرنے کی ضرورت نہ ہو، اور باوضو بھی ہو، یعنی وضو کی حالت میں بھی ہو۔ اگر کوئی آدمی جنابت کی حالت میں اذان دیا تو یہ مکروہ ہے۔ لیکن اذان کا کیا حکم ہوگا؟ اذان بہرحال ہو جائے گی، لیکن یہ اچھی صفت نہیں ہے کہ ایک انسان جنابت کی حالت میں اذان دینے جائے، یہ اچھی صفت نہیں ہے، اسی لیے یہ مکروہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کی حالت میں نہیں ہوتے تو سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سنن نبی داؤد کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، انہ لم یمنعنی ان ارد علیک الا انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہارۃ، کہ مجھے تمہارے سلام کا جواب دینے سے کوئی چیز نہیں روکی سوائے اس کے کہ میں نے پسند نہیں کیا کہ اللہ کا ذکر طہارت کے بغیر کروں، ورنہ ایک اصول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ ذکر کرنے کے لیے طہارت کی شرط نہیں ہے، ذکر کرنے کے لیے طہارت کی شرط نہیں ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو ذکر کرنے کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں ہے، لیکن بہرحال اذان وضو کی حالت میں دینے کا اہتمام کرنا چاہیے، مستحب اور افضل عمل ہے۔ مستحب ہے کہ مؤذن اذان دے تو کھڑے ہو کر کے اذان دے، اور اقامت بھی کہے تو کھڑے ہو کر اقامت کہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، یا بلال قم فاذن بالناس بالصلاۃ، کہ اے بلال کھڑے ہو اور لوگوں کو نماز کے لیے پکارنے کے لیے اذان دو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو کہا تھا کھڑے ہو جاؤ اور اذان دو، لہذا کھڑے ہو کر کے اذان دینی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے مؤذن کے پاس تو کوئی دوسرا اذان دے دے گا، اس کے باوجود بھی اگر وہی ہے جو اذان دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بیٹھ کر کے بھی وہ اذان دے سکتا ہے عذر کی حالت میں، اور اقامت بھی کہہ سکتا ہے عذر کی وجہ سے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا ادب اذان کا یہ ہے کہ اگر مؤذن نے اذان دینا شروع کیا لیکن کسی عذر کی وجہ سے اذان مکمل نہ کر سکا تو کیا کیا جائے گا؟ تو دوسرا آدمی جب اذان دے گا نا تو شروع سے اذان شروع کرے گا۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ مؤذن کے لیے اذان کے وقت قبلہ رخ ہو کر کے اذان دینا بہتر اور افضل ہے۔ کئی علماء نے اس حوالے سے علماء کا اجماع نقل کیا ہے کہ اذان دیتے وقت قبلہ رخ ہونا یہ سنت ہے،
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مؤذن تھے وہ قبلہ رخ ہو کر ہی اذان دیا کرتے تھے۔ اذان اور اقامت کا پانچواں ادب یہ ہے کہ مؤذن کے لیے یہ بھی مستحب ہے کہ اذان کے وقت شہادت کی انگلی کان میں ڈالے ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان میں انگلی ڈال کر کے اذان دیتے تھے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں جو انگلیاں ہوتی تھیں شہادت کی انگلیاں وہ کان میں ہوتی تھیں، جبکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے تو کان میں انگلی نہیں ڈالتے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کسی نے کان میں انگلی ڈالے بغیر بھی اذان دیا تو اس کی اذان صحیح ہو جائے گی، پر بہتر اور افضل یہ ہے کہ کان میں انگلی ڈال کر کے اذان دی جائے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ جب مؤذن حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہے تو دائیں اور بائیں طرف چہرہ پھیرے، یہ بھی مستحب ہے، یعنی حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، تو دائیں اور بائیں طرف گردن پھیرنا چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو میں نے دیکھا کہ وہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہتے تو اپنا منہ دائیں اور بائیں طرف پھیرتے تھے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس حدیث کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ دائیں بائیں منہ پھیرنے سے مراد گردن تک محدود ہے، یعنی پورے بدن سے مڑنا نہیں ہے، پورے بدن سے مڑ کر کے اذان دینا نہیں ہے جیسا کہ کچھ مؤذنین کرتے ہیں، غلط ہے، بلکہ گردن کو پھیریں گے، گردن کو پھیریں گے، یوں نہیں مڑیں گے، پورے بدن کو نہیں پھیریں گے۔ اذان اور اقامت یہ عبادت ہے، اس لیے اذان اور اقامت کے الفاظ میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، جہاں پر جو ثابت ہے بس وہی کہا جائے گا، جیسے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا ثابت ہے، اس لیے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے گا۔ بارش اگر ہو رہی ہو تو اذان کی حالت میں صلوا فی رحالکم کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، یہ بھی کہنا ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سخت بارش ہو رہی تھی تو اعلان کیا گیا کہ صلوا فی رحالکم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، تو یہ بھی کہنا اذان کے اندر ثابت ہے۔ تو جو ثابت ہے وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے کوئی الفاظ بڑھا نہیں سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ مؤذن کیسا ہونا چاہیے؟ مؤذن مسلمان ہونا چاہیے۔ بچہ اگر تمیز والا نہ ہو تو اس کی اذان اور اقامت کا اعتبار نہ ہوگا، البتہ اگر تمیز والا ہے یعنی 7 سال کا ہو چکا ہے یا اس سے زیادہ عمر کا ہے تو راجح قول کے مطابق اس کی اذان بھی صحیح ہے اور اس کی امامت بھی صحیح ہے۔ امام ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے الاوسط میں عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ میرے چچا لوگ مجھے حکم دیتے تھے کہ میں اذان دوں، حالانکہ میں اس وقت چھوٹا تھا، بالغ نہیں ہوا تھا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود ہوتے تھے۔ جب انہوں نے اعتراض کیا تو حضرت انس ان کے چچا ان کو حکم دیتے تھے کہ وہ اذان دیں۔ اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہوتے تھے، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم ولیؤمکم اکبرکم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان دے اور تم میں جو بڑا ہے وہ تمہاری امامت کرائے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اذان دینے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ بڑی عمر کا ہو، اگر تمیز کی عمر کو کوئی انسان پہنچ چکا ہے تو وہ اذان دے سکتا ہے۔ اذان دینے والا مرد ہونا چاہیے، عورت کے لیے اذان دینا جائز نہیں ہے۔ اذان اور اقامت یہ مردوں کا کام ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس علی النساء اذان ولا اقامت ھذا للرجال، کہ عورتوں کے لیے نہ اذان مشروع ہے اور نہ ہی اقامت مشروع ہے، اذان اور اقامت یہ مردوں کے لیے ہے۔ وَالسُّنَّةُ أَن تُصَلِّيَ بِدُونِ اذان ولا اقامہ، سنت یہ ہے کہ عورت بغیر اذان اور بغیر اقامت کے نماز پڑھے گی۔ فَلَوْ صَلَّتْ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ أَسَاءَتْ وَفَعَلَتْ شَيْءٌ غَيْرَ مَشْرُوعٍ وَصَلَاتُهَا صَحِيحَةٌ، کہ اگر کوئی عورت اذان اور اقامت کے ذریعہ نماز پڑھتی ہے تو اس نے غلط کام کیا، اور وہ کام کیا جو مشروع نہیں ہے، جو ثابت نہیں ہے، لیکن اس کی نماز صحیح ہوگی۔ تو یہ شیخ ابن باز کا فتویٰ ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اذان اور اقامت یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہ اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے۔ البتہ بعض اہل علم نے فائدہ کے لیے یہ بھی نالج ہونا چاہیے، اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر عورتوں کی جماعت ہے اور وہ جماعت اذان نہیں سنتی ہے اور وہ ساری جماعت نماز پڑھنا چاہتی ہے اور اس کی آواز باہر نہیں نکل رہی ہے، تو اذان دے کر کے اگر عورتوں نے بھی نماز پڑھا تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اصول یاد رکھیں کہ اذان اور اقامت یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہ اذان ہے اور نہ ہی عورتوں کے لیے اقامت ہے۔ بغیر اذان اور بغیر اقامت کے عورتیں نماز پڑھیں گی۔ مؤذن کے لیے عقل مند ہونا بھی شرط ہے، اگر پاگل ہے، مجنون ہے تو اس کی اذان کا اعتبار نہیں ہوگا، اگرچہ اس نے صحیح طریقے سے اذان دیا ہو، لہذا صحیح اذان دینا ہوگا، اس اذان کو لوٹانا ہوگا۔ 10واں ادب اذان اور اقامت کے حوالے سے یہ ہے کہ مستحب ہے کہ اذان پہلے وقت میں دی جائے۔ پہلے وقت میں اذان دینے کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کا جب وقت ہو جائے تو خواہ مخواہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے اذان میں، بلکہ پہلے وقت میں اذان دینی چاہیے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان بلال لا یؤخر الاذان عن الوقت، کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت سے اذان کو مؤخر نہیں کرتے تھے، یعنی جب وقت ہوتا فوراً اذان دے دیتے تھے۔ وربما اخر الاقامت شیئا، ہاں کبھی کبھار اقامت میں تاخیر کرتے تھے، یعنی اذان دے دی، اقامت میں تاخیر کرتے تھے لیکن اذان میں تاخیر نہیں کرتے تھے۔ 11واں ادب یہ ہے اذان اور اقامت کا کہ مستحب ہے کہ مؤذن کی آواز اچھی ہو اور بلند ہو، یعنی اچھی آواز والا مؤذن اذان دے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ جب انہوں نے خواب میں اذان کے کلمات سنا تو جو قصہ انہوں نے دیکھا تھا خواب میں وہ سارا قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور اذان کے کلمات بھی بتائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات بتاتے جاؤ تاکہ وہ اذان دے، اور وجہ کیا بتائی تھی؟ وجہ بتائی تھی فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ، کہ بلال تمہارے مقابلے میں اس کی آواز اونچی ہے، بلند ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اذان دینے والے کی آواز اچھی ہونی چاہیے، اذان دینے والے کی آواز بلند ہونی چاہیے۔ 12واں ادب یہ ہے کہ اذان کے کلمات
ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنے چاہیے، جبکہ اقامت کے جو کلمات ہیں وہ جلدی جلدی ادا کرنے چاہیے۔ اسی طریقے سے اذان کے کلمات دوہرے ہوں گے، جبکہ اقامت کے جو کلمات ہیں وہ اکہرے ہوں گے، یہی افضل ہے۔ 13واں ادب یہ ہے اذان اور اقامت کے حوالے سے کہ افضل ہے کہ جو اذان دے وہی اقامت کہے، تاکہ لوگوں کو الجھن نہ ہو اور سب کو پتہ رہے کہ مؤذن کے کاموں میں سے ایک کام ہے اذان دینا اور اقامت کہنا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اذان مؤذن نے دیا ہے تو اقامت وہی کہے گا، دوسرا کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ لیکن بہتر ہے کہ جو اذان دیتا ہے وہی اقامت کہے، اگر کسی دوسرے نے بھی اقامت کہہ دیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اذان اور اقامت کے حوالے سے 14واں ادب یہ ہے کہ اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی سنت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، کہ جب تم مؤذن کو سنو تو ہو بہو وہی کلمات دہراؤ جو مؤذن کہہ رہا ہے۔ ثم صلوا علی، پھر میرے اوپر درود بھیجو۔ فإنہ من صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، کیونکہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں اتارتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اذان کے بعد دعا پڑھنی چاہیے اذان کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھنا چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرنا بھی مستحب ہے، دعا کرنا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے بیچ اگر دعا کی جائے تو وہ دعا رد نہیں کی جاتی۔ فدعو، اس لیے تمہیں چاہیے کہ دعا کرو۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں ان میں سے ایک وقت یہ بھی ہے کہ اذان اور اقامت کے بیچ دعا کی جائے۔ 17واں ادب اور آخری ادب یہ ہے کہ مؤذن کی پکار سننے والے کے لیے یہ ادب ہے کہ مؤذن کے کلمات سن کر کے وہی کلمات دہرائے جو مؤذن کہتا ہے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے۔ جب سنے گا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح تو سننے والا کیا کہے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، بس۔ ورنہ جو کلمات مؤذن دہراتا ہے وہی کلمات سننے والا بھی دہرائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، کہ جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے۔ ابھی ہم نے یہ حدیث سنی ہے۔ لیکن فجر کی نماز میں جب مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم تو کیا کہا جائے گا؟ کیا جواب دیا جائے گا؟ بالکل وہی کہا جائے گا جو مؤذن کہتا ہے، کیا؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ کچھ جگہوں پر آپ دیکھیں گے لکھا ہوا ہوگا کہ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں کہنا چاہیے صدقت و بررت، یہ ثابت نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ الصلاۃ خیر من النوم کا جواب کیا دیا جائے گا؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ اسی طریقے سے اقامت کے جواب میں جب اقامت میں مؤذن کہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ تو اس کا بھی جواب قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ سے ہی دیا جائے گا۔ اقامہ اللہ و ادامہ کہنا بھی ثابت نہیں ہے، یعنی قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ کہنا ثابت نہیں ہے۔ تو یہ کچھ آداب تھے جو اذان اور اقامت سے متعلق تھے۔ انہیں چند آداب پر آج کا ہم یہ درس ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔